قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا مسلمان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے تو اس معاشرے میں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ دونوں چیزیں بے لگام ہیں۔ جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے استعمال، اس طریقے پہ استعمال نہیں ہو رہی۔ اللہ جل جلالہ نے جس مقصد کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، جس مقصد کے لیے ہاتھ پاؤں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، وہ نہیں ہو رہے، بلکہ یہ دو چیزیں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا بہت بڑا ذریعہ بن رہی ہے۔ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور یہاں حدیث میں زبان کو پہلے ذکر فرمایا اور ید کو بعد میں ذکر فرمایا۔ محدثین نے ایسے بہت ساری توجیحات اس کی فرمائی ہیں، لیکن زبان جو ہے ایک تو اذیت دینے میں ہاتھ سے پہل کرتی ہے، پہلے چھیڑخانی زبان سے ہوتی ہے، پھر ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زبان کا زخم گہرا ہوتا ہے بنسبت ہاتھ کے۔ تیسرا یہ کہ زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ زندوں کو بھی ہو سکتی ہے، مردوں کو بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ غیبت کرے گا تو زندوں کی بھی غیبت ہوتی ہے، مردوں کی بھی غیبت ہوتی ہے، اور ہاتھ سے صرف زندوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہاتھ اور زبان سے اگر تکلیف کسی کو نہیں دی، کسی کو سر مار دیا یا پاؤں مار دیا تو وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہے۔ عام طور پہ ان ہی دو چیزوں سے، اور ہمارے پڑوس میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں آپ اٹھتے بیٹھتے دیکھ لیجئے گا، کوئی گالی دے کے اذیت دے رہا ہے، کوئی مذاق کر کے، کوئی استہزاء کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے، کوئی کس طریقے سے، جس کا جیسے بس چلتا ہے وہ کوشش کرتا ہے تکلیف پہنچانے کی، اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے بیچارہ کہ دوسرا اس سے خوش ہو، اس سے فائدہ پہنچے، اور مسلمان ایسا ہوتا ہے جیسے ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے انسان کی تو پورا جسم اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے کان میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، کسی ایک عضو میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور مسلمان کی بھی ایسی ہی شان ہے کہ ایک مسلمان کو اگر کسی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ آج کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے سب کو پتہ ہے، اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنیں، اسے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تو ہم یہ دوسرے کو اذیت دینے سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔